ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظیم مناسبت اور ولادت با سعادت شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا دن ہے، اور علماء کرام نے تاکید کی ہے کہ اس دن کو ماں کے دن کے عنوان سے یاد کیا جائے اور اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہوئے رسول کی ماں کی خدمت میں سلام کیا جائے، جو کائنات کی ماؤں کے لیے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل ہے، جس کی زندگی، جس کی سیرت اور جس کی سنت کا ہر رخ تمام عالم کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے اور ذریعہ ہدایت ہے۔ چند لمحے عظیم اس بی بی کو یاد کرتے ہیں۔ تاریخ انسانیت کی بڑی پرسنالٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس بی بی کی خدمت میں معافی چاہتے ہوئے آپ کی زندگی کے چند گوشوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ دشوار ہے، مشکل ہے کہ اس بی بی کی تعریف کی جائے جس بی بی کے احترام میں کائنات کا رسول قیام کرتا ہے، جس بی بی کی ریسپیکٹ میں خاتم النبیین اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنے قریب بلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اور شخصیت کے روبرو آپ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جس طرح ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ کسی بھی پرسنالٹی کو، کسی بھی شخصیت کو جاننے کے، پہچاننے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے۔ ہم 4 طریقوں کی طرف اشارہ کریں گے اس مختصر وقت میں۔ پہلا طریقہ یہ، پہلا ذریعہ ہے کہ کس طرح ہم پرسنالٹی کو جانیں، پہچانیں، کہ دیکھیں کہ اس پرسنالٹی نے اپنے اجداد سے، اپنے خاندان سے، اپنے بزرگوں سے اسے کیا ملا ہے۔ خاندانی طور پر گفتگو کی جاتی ہے کہ کس خاندان سے، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ آج کے علماء بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی صفات ہیں انسان کی زندگی میں، ان صفات کو انسان اپنے ماں باپ سے، اپنے اجداد سے لیتا ہے۔ جہاں میراث میں مال بٹتا ہے، جہاں میراث میں پراپرٹی دی جاتی ہے، جہاں انہیریٹنس میں انسان پیسہ لیتا ہے، وہیں پر انسان چاہے اور نہ چاہے انہیریٹنس میں کچھ صفات کو بھی لے لیتا ہے اور کچھ ایٹریبیوٹس کو بھی لے لیتا ہے۔ اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر بی بی کی زندگی میں دیکھا جائے کہ آپ کو خاندان سے کیا ملا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جو پرورش ہوئی ہے، آپ نے جس خاندان میں آنکھیں کھولی ہیں، وہ خاندان قریش میں کفار مکہ کے درمیان مشہور خاندان ہے، صفات کے اعتبار سے، ایٹریبیوٹ کے اعتبار سے۔ آپ کی جو نسل آگے بڑھی ہے وہ نسل حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جو خانہ کعبہ کو بنانے والے، بتوں کو گرانے والے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندے، نسل اندر نسل۔ آپ کے اجداد میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ آپ کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی خانہ کعبہ کی، بنانا خانہ کعبہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ اور حضرت اسماعیل نے بنایا، لیکن جو عظیم ذمہ داری ہے جس کی طرف ہم کم توجہ کرتے ہیں
وہ ذمہ داری یہ کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل خانہ کعبہ کو پاک کرو اور پاک رکھو۔ خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی ذمہ داری اس کو دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی ذات بھی پاکیزہ ذات ہے، حضرت اسماعیل کی ذات بھی پاکیزہ ذات ہے، اور جو نسل اندر نسل آپ کے اجداد میں جو چیز نظر آتی ہے وہ طہارت اور عصمت اور پاکیزگی ہے۔ حتیٰ پروردگار عالم قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کے اجداد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم ایسی نسل سے آگے بڑھے ہو جس نسل میں سجدے ہیں، ساجدین کی تم نسل سے ہو، یعنی وہ انبیاء، وہ بزرگ شخصیتیں جنہوں نے سجدہ کیا ہے۔ تو ایک طرف آپ کو جو اجداد سے ملا وہ طہارت کا سلسلہ تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو ایک عظیم صفت ہے وہ جاہلیت عرب میں طاہرہ کہلانا ہے، یعنی جب اس وقت آپ کو لقب ملا طاہرہ کا، جب ابھی اسلام کی بات نہیں ہو رہی تھی، ظاہری طور پر اسلام کے پیغام کی بات نہیں ہو رہی تھی، آپ نے دشمنوں کے درمیان، کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان آپ نے اپنے کردار کو بچایا، اپنے کیریکٹر کو بچایا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا پلان یہ تھا کہ اس آغوش میں وہ ذات آئے جو ذات مرکز طہارت بنے گی، جو ذات مرکز عصمت بنے گی، تو وہ آغوش کو بھی ویسے ہونا چاہیے جو پاک اور پاکیزہ ہو۔ وہ آغوش کسی اور کی آغوش نہیں ہے، وہ آغوش حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہے، جس کی طرف بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اگرچہ اللہ نے حضرت خدیجہ کے آغوش کا انتخاب کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، لیکن یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کمائی بھی ہے حضرت خدیجہ کی، جیسے کہ انسان اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور انسان کو ویسے پروف بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار کسی بزرگ شخصیت یا عالم سے ہمیں ایک توقع ہوتی ہے کہ یہ کام اچھا کرے گا، یہ مثلاً بات اچھی کرے گا، تو توقع پہ پورا اترنا بھی ایک منزل ہے، یعنی بھروسہ ہوتا ہے، بھروسہ پورا کرنا ہے۔ ابھی کسی کے ہاتھ میں ہم امانت دیتے ہیں، یہ امانت تم پہنچا دو، تو ہم نے اس کو ٹرسٹ ورتھی سمجھا، ہم نے امانت اس کے حوالے کی، اور وہ امانت لے جا کر پہنچانا بھی ہے، صرف ٹرسٹ کافی نہیں ہے، ٹرسٹ کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ جو کہتے ہیں نا انبیاء کے آخری نبی کی بیویاں بھی طہارت کی آیت میں آتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، چلو اللہ نے کہا بیویاں بھی طاہرہ ہوں گی، لیکن تاریخ کا بھی تو مطالعہ کریں، انہوں نے اپنی طہارت کو پروف بھی کیا کہ نہیں کیا ہے۔ مسئلہ مرحلہ جو مشکل آتا ہے وہ پروف کرنے کا ہے، صرف انما کی آیت پڑھ لینے سے کوئی طاہرہ نہیں بن جاتا جب تک عملی طور پہ ثابت نہ کرے۔ اہل بیت کی طہارت اس لیے مستند، معتبر اور معتمد ہے کہ اہل بیت نے اپنی زندگی میں ثابت بھی کیا کہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہوئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جو منزل ہے بڑی مشکل منزل ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھروسہ ثابت اور پروف نہیں کرتے ہیں، جو پروف کر جاتے ہیں وہ کمال حاصل کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پر اللہ نے بھروسہ کیا، یہ طاہرہ ہے، آغوش کو معتبر سمجھا، اور آپ نے اپنی زندگی کو ثابت بھی کیا کہ واقعاً جو اللہ نے ٹائٹل دیا ہے اس ٹائٹل کو آپ نے کمپلیٹ لائف میں پروف بھی کیا۔ تو آپ نے ایک تو اللہ نے بھروسہ کیا، اور اس کے بعد یہ جو وجود ہے شہزادی کا جس کی نسبت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے دی گئی کہ آپ کی آغوش میں آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ یہ کہ حضرت خدیجہ کی یہ کمائی ہے، یعنی آپ نے محنت سے اس صفت کو اپنایا اور آپ نے اپنی آغوش کو اس قابل بنایا کہ آپ کی آغوش میں فاطمہ جیسی ذات آ سکے۔ یہ حضرت خدیجہ کی کمائی ہے۔ انہوں نے لفظ جو بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، چونکہ آپ آہستہ اور آرام سے سن رہے ہیں،
میں وہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں. وہ کہتے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کثیر دے کر کوثر لیا ہے. کثیر یعنی کیا؟ مال کثیر. جو آپ کے پاس دولت تھی، آپ کے پاس جو سرمایہ تھا، آپ کے پاس جو پیسہ تھا، آپ نے سارا پیسہ اسلام کے حوالے کیا اور اسلام نے آپ کو کوثر دیا، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا. کثیر دے کر کوثر لیا ہے. اور کثیر ٹکنے والی چیز نہیں ہے، لیکن کوثر ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس کے لیے بھی کہتے ہیں نا اجتماع پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتا ہے. کتنے لوگ پیسہ کماتے ہیں لیکن خرچ کرنا نہیں آتا، اور ایسی جگہ خرچ کر جاتے ہیں جہاں پیسہ اسراف ہو جاتا ہے یا ویسٹ ہو جاتا ہے. پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. اگر سیکھنا ہو تو حضرت خدیجہ سے سیکھو. مادی چیزوں کو خرچ کر کے معنوی چیز کو حاصل کیا ہے. مال دے کر معال حاصل کیا، کثیر دے کر کوثر حاصل کیا. اور وہ مال ہوتا تو ختم ہو جاتا، کوثر آج تک باقی ہے. اور آج بھی جب ہم سورہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، تو ہم حضرت خدیجہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. بی بی تیرے آغوش کی پاکیزگی پر سلام کہ تیری آغوش اس قابل بنی کہ حضرت فاطمہ کو لے سکے. تو اگر فاطمہ زہرا کی شخصیت کو جاننا چاہیں تو دیکھیں آپ کو حضرت خدیجہ سے کیا ملا، آپ کو حضرت ابراہیم سے کیا ملا، آپ کو حضرت ہاشم سے کیا ملا، آپ کو حضرت ابو طالب سے کیا ملا، آپ کو حضرت عبد المطلب سے کیا ملا. خاندانی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے جہاں شجاعتیں ہیں، جہاں خدمتیں ہیں، جہاں سخاوتیں ہیں، جہاں بہادری ہے، جہاں سرداری ہے، وہ سرداری آپ کو میراث میں ملی ہے. آپ کو جو کہا جاتا ہے سیدہ یعنی آپ سردار ہیں، یہ سرداری آپ کو خاندانی اعتبار سے ملی ہے. مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے آپ کے گھر والے، خانہ کعبہ کے دروازے کی چابیوں کو ہاتھ میں لینے والے آپ کے گھر والے ہیں، چاہے زمزم کو کھودنے والے آپ کے گھر والے ہیں. مکہ مکرمہ میں آج جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں وہ آپ کے گھر والوں کی سیرت اور سنت ہے. یا تو ابراہیم کا عمل ہے، یا اسماعیل کا عمل ہے، یا حضرت ہاجرہ کا عمل ہے. خاندانی اعتبار سے جو آپ کی نسبت ہے وہ عظیم ہے. اور دوسرا جو رخ ہوتا ہے اس پرسنالٹی کو جاننے کا، آپ کی تربیت کس نے کی ہے، آپ کی تربیت کس نے کی، آپ کو ٹرین کس نے کیا ہے. جس گھر میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں وہ گھر نبوت والا گھر اور رسالت والا گھر. 4 بعثت یا 5 بعثت یعنی 5 سال گزر گئے تھے رسالت کے اعلان ہونے کے بعد، اس وقت آپ دنیا میں آئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں وہاں کھولی جہاں پر نبوت کی باتیں ہو رہی تھیں، رسالت کی باتیں ہو رہی تھیں، تبلیغ کی باتیں ہو رہی تھیں. یا لفظوں کو بدل دوں، جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں آپ نے آنکھیں کھولی. بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے وہ ماحول جہاں پر آیتیں نازل ہو رہی ہوں، آیتوں کی تفسیر بتائی جا رہی ہو، آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہو. ابتدائے مکہ مکرمہ میں آیتیں نازل ہونا شروع ہو چکی تھیں. جو آپ نے اس دنیا میں آپ تشریف لائیں، نبوت اور رسالت کے سائے میں آپ کی تربیت ہوئی ہے. اسی گھر میں جہاں حضرت فاطمہ بنت اسد کا گھر کہا جاتا ہے، اسی گھر میں آپ کی بھی تربیت ہوئی. اسی گھر میں مولا کائنات کی بھی تربیت ہوئی. مولا کائنات بھی آپ بھی پیغمبر اسلام کے سائے میں آپ کی بھی تربیت ہوئی ہے. تو شہزادی کی اگر تربیت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ٹرین کس ماحول میں آپ کو کیا گیا، کس ماحول میں آپ کو پروان چڑھایا گیا، وہ ماحول آیتوں کا ماحول، قرآن مجید کے سوروں کا ماحول، وہاں پیغام پاکیزہ ماحول میں آپ کو ٹرین کیا گیا اور آپ کی تربیت کی گئی. بڑا مرحلہ ہوتا ہے تربیت کا. کتنے ہمارے بچے ممکن ہے خاندانی اعتبار سے، اجداد کے اعتبار سے بڑے ہی باکمال ہوں، لیکن ایک غلط تربیت کی وجہ سے ممکن ہے اپنے خاندان سے جو ان کو میراث ملی تھی وہ کھو بیٹھتے ہیں، میراث ملی تھی وہ گنوا بیٹھتے ہیں. کتنے ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ گھر فرشتوں والا لیکن ان کا کیریکٹر، ان کا کردار جو ہے وہ فرشتوں کا کردار نہیں ہوتا ہے. ایک تربیت اگر ساتھ نہ دے خاندان کا، پھر وہ خاندان انسان کو آگے نہیں بڑھاتا ہے. اس کی طرف خاص توجہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن رک کر ایک جملہ کہہ دوں مختصر وقت میں، کسی کے پاس خاندان بھی ہو، تربیت اچھی مل جائے تو لوگ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس بھی خاندان ہوتا،
ہمارے پاس بھی تو ہماری تربیت بھی رسول کے گھر میں ہوتی تو ہم بھی کچھ بن جاتے. ہمارا دوست ہے ایک انڈیا میں، وہ ہمیشہ مذاقاً یہی کہا کرتا ہے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو میرا نام بھی لوگ لیتے اور صلوات پڑھ دیتے. جیسے کربلا کے شہداء کے نام لیتے ہیں لوگ، صلوات پڑھتے ہیں، وہ کہتا تھا میں بھی ہوتا تو میرا نام بھی لوگ صلوات پڑھتے. نہیں، صرف کربلا میں ہونا کافی نہیں ہے، وہاں جان بھی دینی پڑتی ہے. وہ بھول گیا کہ کربلا میں ہونے سے کوئی صلوات کے قابل نہیں بن جاتا. جیسے آیت اللہ بہجت نے کہا امام حسین کو تو یزید کا لشکر بھی دیکھ رہا تھا. امام حسین جہاں کھڑے تھے گھوڑے پر عصر عاشور جب ذوالجناح پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے تو شمر بھی دیکھ رہا تھا. صرف کربلا میں ہونا کافی نہیں ہے، کربلائی ہونا ضروری ہے، کربلا والا ہونا ضروری ہے. کربلا میں تو بہت ہے. آج بھی آپ کربلا جائیں گے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو چیٹ کر دیں گے. بزنس کچھ خریدنے جائیں گے قیمت زیادہ لے لیں گے یا کچھ نہ کچھ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی کربلا میں ہوگا وہ کربلائی ہو جائے گا. آسان نہیں ہے. کربلا میں جانا آسان ہے، کربلا کے ہونا مشکل ہے. تو کتنے مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خاندان اچھا ہو جائے، اچھے گھر میں پرورش ہو، ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. نہیں، جو تیسرا مرحلہ ہے وہ بڑا خوبصورت مرحلہ ہے. اس کے سائے میں یہ شخصیت کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ اس شخصیت کی محنت کیا ہے، اس شخصیت کا کردار، ذاتی کردار کیا ہے، اس ذاتی پرسنالٹی کا، ان کی انڈیویجول لائف کیسی ہے، ان کی پریکٹیکل لائف کیسی ہے. وہاں پر آ کر سیرت حضرت زہرا پر گفتگو ہوتی ہے. آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. جو دشمنوں نے تاریخ لکھی ہے حضرت زہرا کی زندگی کی مکمل تاریخ، 18 سال کی زندگی میں دشمنوں نے کوئی عیب نہیں پایا. پتہ نہیں لفظ جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا آپ کی خدمات. دشمنوں نے کوئی عیب آپ کی زندگی میں تلاش نہیں کیا. یعنی آپ کی عبادت، آپ کا قیام، آپ کے سجدے، آپ کے روزے، آپ کا انفاق، آپ کی شجاعت، آپ کے خطبات، آپ کے جملات اس کمال اور اس بلندی پر ہیں. یہ کہنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے. اگر خاندان بھی نہ ہوتا، جملہ کہہ دوں، اگر خاندان بھی نہ ہوتا، اگر رسول کا گھر بھی آپ کو نہ ملتا، آپ ہوتی اور آپ کا کردار، تب بھی آپ فاطمہ کہلاتی. تب بھی آپ فاطمہ کہلاتی. فاطمہ یعنی کہ رسول کی بیٹی ہیں اس لیے فاطمہ ہے، نہیں. فاطمہ اس لیے فاطمہ نہیں کہ آپ کے رسول کے گھر میں تربیت ہو، نہیں. یہ دو مرحلے سپورٹنگ رول ادا کریں گے، سپورٹ کرتے ہیں یہ مراحل. اصل جو آپ کا کردار ہے، آپ کا کردار، آپ کو اگر رسول کا گھر بھی نہ ملتا، آپ کا خاندان ابراہیم والا خاندان نہ بھی ہوتا، آپ کا کیریکٹر اعلان کر رہا ہے کہ آپ فاطمہ ہیں. آپ کی زندگی فاطمی ہوا زندگی ہے. جسے ہم فاطمہ کہتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گا. عبادتیں دیکھیے گا، سجدے دیکھیے گا، قیام دیکھیے گا. آپ مصلی پر کھڑی ہوتی تھی تو اتنا اخلاص اور اتنی سنسیئرٹی تھی کہ نماز اپنا اصل چہرہ دکھاتی تھی. پتہ نہیں عرفانی جملات ہیں، جب پڑھ کے آتا ہوں تو زبان سے نکل جاتے ہیں، تو آپ اس کو اٹھا لیجئے گا. جی، جب نماز اپنا اصل رخ دکھاتی ہے. جب نماز کا اصل چہرہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے نا نماز کا اصل فیس کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز یعنی کھڑے رہو، جھکو، سجدے میں چلے جاؤ. یہ نماز کا ظاہری فزیکل باڈی ہے، نماز کی اپیرنٹ باڈی ہے. جو ہڈن باڈی ہے نماز کی وہ کیا ہے؟ مشکل ہوتا نہیں گفتگو کرنا. نماز کے جو اسپریچول فیس آف دا نماز، واٹ از دا اسپریچول فیس آف دا نماز؟ جی، اسپریچول فیس آف دا نماز ہے لائٹ، نور. جو چہروں پر نور دیکھتے ہیں، بزرگوں کے علماء بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں چہرے پر نور دیکھتے ہیں. یہ پاؤڈر والا، کریم والا نور نہیں ہوتا ہے. کسی پارلر میں گئے، کوئی لگا کے آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی ڈالا چلا جاتا ہے. یہ وہ نور ہوتا ہے جو وضو کے پانی سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ وہ نور ہوتا ہے جو سجدوں سے انسان کو ملتا ہے. اصل نماز کا جو میں بتاؤں گا، دلیل دوں گا آپ کو. قبر میں بھی جو 5 یا 6 نور آئیں گے انسان کو بچانے کے لیے، اس میں سے ایک نور نماز کا ہوگا. ایک نور کہے گا کہ میں تیری نماز ہوں. قبر میں کہتے ہیں نا فشار قبر ہوگا، سوالات ہوں گے. وہاں پر بچانے والے کون؟ لوگ تو نہیں جائیں گے اندر، نور جا سکتا ہے. نور کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہوتا ہے. ان میں سے ایک نور نماز کا نور ہے. نماز کہے گی میں تیری خدمت مدد کے لیے آئی ہوں، میرا نام نماز ہے. وہ نور کہے گی کہ میں نماز ہوں. وہ نور کہے گا کہ میں نماز کا اصل جو فیس ہے وہ نور ہے. قیامت کے دن انسان کے آگے آگے وہ نور چلے گا، راستہ دکھائے گا انسان کو. اس طرف سے جانا ہے، تمہیں اس طرف سے جانا ہے. انسان پوچھے گا تو کون ہے؟
وہ نور کہے گا میں نے تیری نماز، تو نے دنیا میں مجھے بچایا اور آخرت میں تجھے بچایا۔ اب نماز کا اصل چہرہ ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے، یہاں کسی کو نظر نہیں آئے گا نماز، آپ مسجد میں جائیں گے تو سارے نور کھڑے ہوئے ہوں گے، نہیں، ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہمیں یہاں پر نماز کا ظاہری چہرہ نظر آئے گا، اصل چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب بھی شہزادی مصلی پر کھڑے ہوتی تھی نماز کے لیے، نماز کا ریئل فیس دیکھتے تھے لوگ، یعنی آپ کے گھر سے نور چھن چھن کر مدینہ منورہ میں پھیل جاتا تھا۔ یہ ریئل فیس آف دا نماز آپ کا دنیا والے دیکھتے کہ فاطمہ سے آج نور کیسا پھیل گیا ہے، یہ سمجھ جاتے کہ فاطمہ مصلی پر کھڑی ہو گئی، فاطمہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تو یہ آپ کی زندگی اب جب دیکھتا ہے انسان تو سمجھتا فاطمہ واقعاً حقیقت میں زہرا ہے، فاطمہ زہرا، زہرا یعنی نور، چراغ، سٹار، زہرا یا زہرا جس سے روشنی پھیلتی ہے۔ جس طرح سٹار ہمارے لیے زمین والوں کے لیے نور دیتا ہے، ویسے ہی آسمان والوں کے لیے آپ کا گھر اے بی بی نور دیتا ہے۔ وہ آپ کے گھر کو سٹار کی طرح دیکھتے ہیں، ایک سیٹلائٹ کی طرح دیکھتے ہیں، وہاں نور پھیلتا ہے وہاں پر۔ یہ آپ کا کردار ہے، آپ کی محنت ہے، ہمارے لیے پیغام ہے بی بی کا آج کے دن۔ دیکھو تم بڑے ہو، شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہو، بڑا فرقہ ہے، اس سے بڑا مذہب نہیں دنیا میں۔ جی میرے دوست سے جب گفتگو ہو رہی تھی، کہا ہم اس کو چھوڑ دیں گے کسی اور طرف جائیں گے، میں نے کہا کہاں جائیں گے؟ جب انسان اگر کسی بلندی پہاڑی پر جائے گا، جب پیک پر پہنچے گا، جب ہمالیہ پہ جانا چاہیں یا یہاں پر رہتے ہیں تو کیلی منجرو کا نام لیں بہتر ہے، تو جائیں گے، آپ ٹاپ پر چلے جائیں گے، پیک پر جائیں گے، تو پیک کے بعد پھر کوئی پیک نہیں ہوتا ہے۔ جب پیک پر چلے جائیں گے فلاگ وہاں پر لگا دیں گے، اس سے اوپر کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ مذہب تشیع تمام مذاہب میں پیک پر ہے۔ اب اس سے بڑے دوسری مذہب میں چلے جائیں گے، دوسرے مذہب پہ جاؤ گے بھی تو پیک پر نہیں جاؤ گے، اترنا شروع ہو جاؤ گے۔ جو دوسری طرف کا رخ ہے وہ بلندی نہیں، نزولی ہے، تنزلی ہے، اترنا شروع ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہاں جاؤ گے؟ اگر شیعہ چھوڑو گے تو پھر کہیں بلندی نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کو چھوڑو گے تو پھر بلند، اس کے بعد پھر کوئی بلندی نہیں ہے۔ یہ بہترین مذہب ہے جہاں امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، عصمت بھی ہے، اچھے اصول ہیں، اچھے پرنسپلز ہیں۔ میں شیعہ ہوں الحمدللہ، ماحول اچھا ہے جی، جو بھی دارالسلام آتا ہے 4-5 دن تو خوش رہتا ہے۔ ایسا ماحول دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، ہے نہیں؟ کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے ایسا ماحول کہیں دنیا میں نہیں، خصوصی طور پر جب صبح کی نماز میں آتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، خصوصی طور پر جب وقت پر چائے اور منڈازی مل جاتی ہے اور خوش ہو جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، وہ سمجھتا ہے ایسا ماحول دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ کہیں برف باری ہے تو یہ ماحول نہیں ہے، کہیں دور دور گھر ہیں تو یہ ماحول نہیں ہے۔ جب جو لوگ آتے ہیں یہاں پر زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز سے آتے ہیں، وہاں پر لوگ دور دور رہتے، کون ملتا ہے ہر دن صبح، لیکن یہاں کا ماحول دیکھیں، آ کر دیکھیے گا، جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، مزہ آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ نہیں چونکہ عید کا دن ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا آپ کو تھوڑا زیادہ نصیحتیں اور بور ہو جائیں گے، تو واقعاً ماحول اچھا ماحول ہے، مدرسہ ہے ہمارے پاس، اسکول ہے ہمارے پاس، مسجد ہے ہمارے پاس، امام بارگاہ ہے ہمارے پاس۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، کتنی مرتبہ کتنے گاؤں ہم جاتے ہیں جہاں پر مسجد ہی نہیں ہوتی ہے نہیں، یہاں پر بھی ہے نہیں۔ اگر آپ بلال مشن کی رپورٹ دیکھیں گے یا بعض جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں ان کی رپورٹ کو سنیں گے، ایسے گاؤں، ایسے بستیاں ہیں جہاں پر مومنین ہیں، مسجد نہیں ہے۔ کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں مسجد ہے، جماعت نہیں ہوتی، امام کو رکھ نہیں پاتے، وہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مسجد بھی ہے، امام جماعت بھی ہے، لیکن وہاں پر ایسے پروگرامز نہیں ہوتے جو دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ ہم شیعہ ہیں، ہمارے لیے ماحول بھی اچھا ہے، کیا اتنا کافی ہے؟ بس یہ تیسرا مرحلہ میں کہنا چاہ رہا تھا میرے عزیزوں، کمال محنت سے ملتا ہے، صرف بلندی سے نہیں ملتا، صرف نسبت سے نہیں مل جاتا۔ میرا نسبت ہے، ٹھیک ہے، نسبت ہے ہماری، فخر کرنا چاہیے، فخر برائے فخر نہیں، فخر برائے عمل ہونا چاہیے۔ شہزادی کو نمونہ بنائے، کیا آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے؟ کیا آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں؟ کیا آپ نے سخاوت نہیں کی ہے؟ بھوکی رہیں لیکن کسی کو بھوکا جانے، کسی کو مایوس ہونے نہیں۔ یہ جو محنت ہے نا، انسان کی شخصیت کو روشنی دیتی ہے یہ محنت۔ شہزادی کی مکمل زندگی راہ خدا میں گزری ہے، فی سبیل اللہ
لوگوں کی خدمت میں گزری ہے، یہ محنت ہے۔ اور بس میں سمیٹ دوں اپنے مطالب کو، جو انسان کی پرسنالٹی کو جگاتی ہے، ظاہر کرتی ہے۔ جو چوتھا مرحلہ وہ دیکھو کہ دشمن اور دوست اس پرسنالٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بہت ہی معنی رکھتی ہے۔ جو ساتھ رہے انہوں نے کیا کہا، جو ساتھ نہیں تھے، حتیٰ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے جو لوگ دروازہ جلانے آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ شخصیت بڑی ہے۔ جو جلانے آئے تھے انہوں نے کہا ہم جلا دیں گے، تو کسی نے کہا بھئی یہ تو بنت رسول کا گھر ہے، جلانے والے نے بھی کہا مجھے پتا ہے یہ بنت رسول کا گھر ہے، پتا ہے دروازہ عظیم ہے، پھر بھی ہم جلا رہے ہیں۔ کبھی کبھار گناہ ہو جاتا ہے انجانے میں، تو لوگ کہتے ہیں نا اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے بھی اللہ معاف کر دے گا۔ جب گناہ ہوتا ہے انجانے میں، بھولے سے ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر قدم آگے بڑھاتا ہے معافی ملنے والی نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے وہ معاف ہو جانا۔ وہ بھی جانتے تھے، اور اس کے بعد میں تو آنے والے علماء چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، شہزادی کے بارے میں انہوں نے جب بھی بات کی ہے عزت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کی ہے۔ وہ مشہور جملہ کہ فاطمہ کی رضا در حقیقت رسول کی رضا، اور رسول کی رضا در حقیقت اللہ کی رضا ہے۔ جو کوشش میں کرے اپنی زندگی میں فاطمہ کو راضی کر دے، گویا اس نے اللہ کو راضی، رسول کو راضی کیا، اور اس نے اللہ کو راضی کیا۔ خدا نخواستہ اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائیں، اس نے رسول کو ناراض کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ لیکن فاطمہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، ایک وے ہے، اسے اپنانا پڑے گا۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو بھیجا جاؤ شہزادی سے ایک سوال کا جواب لے کر آؤ۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا پوچھو ان سے پوچھو بیوی سے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ بڑا مشکل مرحلہ، جب آپ اہل البیت نے شیعہ کی تعریف کی ہے، شیعہ کی صفات کو بتایا، ڈر لگتا ہے، نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ شیعہ ہے تو پھر ہم کون ہیں، تو ہم تو کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتے۔ تو جاؤ بیوی سے پوچھ کر آؤ شیعہ کیا ہے، یہ شیعہ کون ہے، یہ یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائدون، وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ شیعہ کون ہے؟ وہ بھی اور خاتون آئی بی بی کی خدمت میں، بی بی میرے شوہر نے پوچھا ہے شیعہ کون ہے، شیعہ کا راستہ کیا ہے؟ بی بی نے بتایا یہ کہ 2 جملے ہیں، ان 2 جملوں پر عمل کرو تم ہمارے شیعہ ہو۔ جہاں ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں نظر آؤ، جہاں تم دیکھنا نہیں چاہتے وہاں نظر نہ آؤ، تم ہمارے شیعہ۔ 2 جملے ہیں، ہمارا پورا مکتب انہی 2 جملوں پر ٹکا ہوا ہے۔ جہاں اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں نظر آئیں، جہاں دیکھنا نہیں چاہتے وہاں نظر نہ آئیں۔ آسان بھی ہے، 2 جملے ہیں، دشوار بھی، ایک زندگی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک زندگی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک یہ پروگرام جب ہم رکھتے ہیں اسی پیغام کو حاصل کریں، تبدیلی لیں اپنی زندگی میں۔ واقعاً اگر ہم چاہیں تو خود کو بدل سکتے ہیں، گھر والوں کو بدل سکتے ہیں، پورا معاشرہ بدل سکتے ہیں۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا والوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ رول اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا امام کائنات کا امام ہے، تو ہمیں بھی کائنات کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ تمام یونیورس کے لیے ہمیں رول ماڈل بننا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، ابھی سوشل میڈیا میں وہ ہٹ ہو گئی ہے، وہ آیت اللہ رئیسی نے نماز پڑھی ہے کرملن میں، رشیا گئے تھے وہ ملنے کے لیے، تو نماز پڑھی، مصلی بچھایا، خاک شفا ہے اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے ہیں۔ بس تمام سوشل میڈیا میں لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم چاہیں تو میرے عزیزوں واقعاً یقین مانیے گا، اگر اہل البیت کے چاہنے والے صحیح راستے پر چلیں، وہ اپنے عمل سے دنیا والوں کو ہلا سکتے ہیں، دنیا والوں کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ایک ہماری نماز پر بھی کیمرے لگے ہوں گے، ہمارے سجدے پر بھی کیمرے لگے ہوں گے۔ اگر تھوڑا عزت کا خیال کریں، اگر تھوڑی ہمت کریں اگر انسان، تو واقعاً دنیا والوں کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنی میں ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے قرار دے۔ پروردگار اس بی بی کے صدقے میں جہاں کہیں بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے عاشق ہیں، پروردگار ان سب کی بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے۔ اور آج کے دن جو بہترین تحفہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ آخری امام کے ظہور کا تحفہ عطا کرے۔ ہم سب کو
جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔